بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ حماس کا کہنا ہے کہ حماس کسی بھی ایسی کوششوں میں حصہ لے گی جو ہمارے لوگوں کے حقوق بحال کرے۔ حماس غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے ہر ممکن کوششوں کے لیے تیار ہے۔ حماس غزہ میں فلسطینیوں کے مسائل کے خاتمے کے لیے اہم رابطے کر رہی ہے۔ حماس نے اپنے اس دعوے کو پھر دہرایا ہے کہ وہ غزہ پر جنگ کے خاتمے تک کسی بھی قیدی کے تبادلے کے معاہدے پر بات چیت نہیں کرے گی۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل اس اختیار سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے جس کے ساتھ اس نے اوسلو معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے ایسے سکولوں کو تباہ کیا ہے جو بے گھر افراد کے لیے پناہ گاہیں تھیں۔ دوسری طرف غزہ کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ اب تک اسرائیلی جارحیت میں 18,787 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور 50,897 افراد زخمی ہیں۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملے کی وجہ سے مواصلاتی اور انٹرنیٹ خدمات مکمل طور پر بند کرنے کا اسرائیل نے اعلان کیا ہے۔ فلسطینی ہلال احمر نے کہا ہے کہ غزہ میں آپریشن روم اور وہاں کام کرنے والے اس کے تمام عملے سے رابطہ مکمل طور پر منقطع ہے۔ دوسری طرف امریکہ کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں جنگ غزہ میں جاری اسرائیلی جنگ کا اگلا مرحلہ ہوگا جس میں امکانی طور پر حماس کی قیادت کو ٹارگٹ کر کے حملے کیے جائیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے جیک سلوان تل ابیب یعنی اسرائیل میں غزہ میں امریکی حمایت سے جاری اسرائیلی جنگ کے اہم مرحلے پر اسرائیلی قیادت اور فوجی حکام کے ساتھ مشاورت کے لیے آئے ہیں۔ وہ غزہ جنگ کے ایسے مرحلے پر اسرائیل میں ہیں جب 19,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جن میں زیادہ تعداد بچوں اور عورتوں کی ہے۔ اس وجہ اسرائیل کو عالمی سطح پر بڑھنے والے دباؤ کا سامنا ہے۔ تاہم جیک سلیوان نے یہ نہیں بتایا کہ حماس قیادت کے خلاف انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پر ہونے والے ٹارگیٹڈ حملوں میں امریکی ڈرونز کا بھی کوئی کردار ہوگا یا نہیں۔ کیا یہ حملے صرف غزہ کے اندر تک ہوں گے یا بیرون ملک موجود حماس رہنماؤں کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا؟ جیک سلیوان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی ہدف حاصل کرنے کے لیے جنگ کئی مہینوں بھی چل سکتی ہے، اس لیے جنگ کو مختلف مرحلوں میں رکھا جائے گا جس میں زمین پر شدید بمباری بھی شامل ہے۔ ایک سوال کے جواب میں امریکی سلامتی کے مشیر نے کہا کہ حالات اور وقت بلا شبہ باہمی تبادلہ خیال کے لیے اہم ہو سکتا ہے، اس لیے میری نیتن یاہو کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ غزہ میں بے گھر فلسطینی روٹی کے نوالے کے لیے بھی بھیک مانگنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اشیاء خورد و نوش کی انتہائی عدم دستیابی کے علاوہ اگر کہیں میسر ہے تو ان کی قیمتیں 50 گنا تک اوپر جا چکی ہیں۔ امدادی اداروں کے ٹرک غزہ کے بہت سے علاقوں تک پہنچ نہیں سکے ہیں۔ اس بھوک اور افلاس کے مارے ایک فلسطینی بے گھر خاندان کو اپنے گدھے کو ذبح کر کے کھانا پڑ گیا۔ اقوام متحدہ ادارے اوچا کا کہنا ہے کہ مصری سرحد کی طرف رافع کے علاقے کے نزدیک بہت محدود امدادی سامان تقسیم کیا گیا ہے، لیکن یہ اس علاقے میں جمع 11-12 لاکھ بے گھر فلسطینیوں کے لیے نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ باقی سارے غزہ میں امدادی سامان کی تقسیم بالعموم بند کی جا چکی ہے۔ ان علاقوں میں اسرائیلی فوج کی طرف سے امدادی ٹرکوں کی آمد و رفت پر پابندیاں اور رکاوٹیں، جبکہ یہاں جنگ بھی جاری ہے۔ ایک 55 سالہ پریشان حال فلسطینی عبدالعزیز محمد نے کہا کہ امداد کون سی امداد، ہم اس امداد کے بارے میں بس سنتے ہی ہیں، اسے دیکھا کبھی نہیں ہے۔ اس فلسطینی نے مزید کہا کہ یہ بھوک کی لڑائی ہے، اسرائیل نے پہلے ہی ہمیں زبردستی ہمارے گھروں سے نکالا ہے، ہمارے گھر تباہ کیے، کاروبار تباہ کیے اور ہمیں جنوبی غزہ میں لا کر ہمارے اوپر پھر بم گرا رہا ہے۔
ہمیں بھوک سے بھی مار رہا ہے، پیاس سے بھی اور برود سے بھی۔ لوگوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں خریدنا آسان نہیں ہے، حتیٰ کہ آٹا بھی بہت مہنگا ہو چکا ہے۔ جنگ کی وجہ سے کھانے کی ہر چیز کی قیمت 50 سے 100 گنا تک اضافہ ہو چکا ہے۔ حماس کے ہاتھوں مارے جانے کے خوف کے باعث غزہ میں اسرائیلی فوجیوں کی جگہ بارودی جیکٹ میں لپٹے جنگلی سور بھیجنے کی تجویز سامنے آ گئی۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ جنگلی سوروں پر دھماکہ خیز مواد نصب کر کے غزہ بھیجنے کی تجویز زیر غور ہے۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق دھماکہ خیز مواد باندھ کر سوروں کو حماس کے ٹھکانوں کی جانب بھیجا جائے گا۔ اسرائیلی میڈیا کا مزید کہنا ہے کہ اسرائیل نے 2014 میں فلسطینی فصلوں کو تباہ کرنے کے لیے بھی انہی سوروں کو استعمال کیا تھا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کے قتل عام میں اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ ہے۔ بھارت معاشی فوائد کے لیے فلسطینی جنگ میں اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کر چکا ہے۔ یورپی بظاہر انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، فلسطینیوں کے لیے انسانی امداد کے راستے روک کر ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ برطانوی وزیر اعظم کی جانب سے اسلحہ حوالے کرنے کا اقدام قابل مذمت ہے۔ فلسطینی خواتین اور بچوں کو بمباری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عالمی برادری کی جانب سے اسرائیلی جارحیت اور بربریت کے خلاف مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کر دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ براہ راست جنگی رکوانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ پاکستان کا مزید کہنا ہے کہ کشمیریوں اور فلسطینیوں کے ساتھ پاکستان کھڑا ہے۔ پاکستان سے فلسطینیوں کے لیے بھاری امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات کی مذمت اور سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو بھی وطن کے دفاع کے لیے عظیم قرار دیا۔ جدہ میں فلکیاتی سوسائٹی کے سربراہ ماجد ابو زہرہ نے کہا ہے کہ چاند مہینے کے شروع میں ہلال کے مرحلے میں ہوگا اور جلد غروب ہوگا۔ یہ رات کے وقت گرتے ہوئے شہابیوں کو دیکھنے کے لیے آسمان کو تاریک چھوڑ دیتا ہے۔ ان کا مشاہدہ کرنے کا بہترین وقت تقریباً رات 1 بجے کا ہے۔ یہ شہابیوں کی بارش رات 3 بجے شہر کی روشنیوں سے دور کسی تاریک جگہ سے شمال مشرقی افق پر کھلی آنکھوں سے بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ شہابیے آسمان میں کسی بھی جگہ سے نمودار ہو سکتے ہیں۔ وہ 70 اور 100 کلومیٹر کے درمیان کی بلندی پر چلتے ہیں۔ ان شہابیوں کو، جسے ہلکی گیندیں بھی کہا جاتا ہے، یہ عام شہابیے سے بڑے ہوتے ہیں اور ان کا زمین پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایران نے سعودی عرب کے شہریوں کو اپنے ہاں داخل ہونے کے لیے ویزے سے استثناء دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایران نے سعودی عرب کو ان 33 ملکوں میں شامل کر لیا جنہیں ویزا سے مستثنیٰ قرار دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایران نے وضاحت کی ہے کہ ان کا ملک یک طرفہ طور پر سعودی عرب، ہندوستان، روس، امارات، بحرین، قطر، کویت، لبنان اور دیگر سمیت 33 ممالک کے شہریوں کے داخلے کا ویزا منسوخ کرنے پر راضی ہے۔ ایرانی حکومت عملی طور پر ملک کے دروازے دنیا کے لیے کھولنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت سے متعلق بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے سے لوگوں کو مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ کشمیر کبھی بھی بھارت کا حصہ تھا، نہ ہوگا۔ دنیا کی کوئی عدالت کشمیریوں کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ مقبوضہ وادی سے متعلق کوئی یک طرفہ اقدام پاکستان کو قابل قبول نہیں ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے زمینی حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے کشمیر پر سیاسی عزائم پر مبنی غیر قانونی اور غیر منصفانہ فیصلہ دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی ترجمان ایڈوکیٹ شعیب شاہین کو کوئٹہ ایئرپورٹ سے ہی واپس روانہ کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی کارکنوں کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے شعیب شاہین ہرنائی میں ورک کنونشن میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ انہیں کوئٹہ سے ہرنائی جانا تھا، تاہم انہیں کوئٹہ میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔
پولیس کی جانب سے انہیں ایئرپورٹ سے باہر آنے سے روکا گیا اور گرفتار کر کے واپس جانے کو کہا گیا۔ نون لیگ نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو ٹریننگ کی ضرورت ہے تو شہباز شریف سے مفت ٹریننگ دلوا دیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنا کرپشن کا سسٹم بچانا چاہتی ہے۔ سندھ میں لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ شہباز شریف نے آپ کو وزیر خارجہ بنایا تو آپ سیر سپاٹے کرتے رہے، آپ نے عالمی سطح پر ملک کے لیے کچھ نہیں کیا، پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں کیے۔ نون لیگ کا مزید کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کے پاس امیدوار نہیں، اس لیے الیکشن سے خوف زدہ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کی بہن علیمہ خان نے سائفر کیس میں زیر حراست اپنے بھائی اور سابق وزیر اعظم کو بچانے کے لیے برطانیہ کی عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ میڈیا کا جیل میں ہونا ضروری تھا، لیکن میڈیا کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہمیں کہا جا رہا تھا کہ یہ کیس انٹرنیشنل کورٹس میں لے کر جائیں۔ علیمہ خان نے کہا کہ ہم سب کو یقین تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھا دیں گے۔ عمران خان کو بھی ذوالفقار علی بھٹو کے راستے پر لے جایا جا رہا ہے۔ عمران خان کے کیس کو کس تیزی سے لے جایا جا رہا ہے، اس سماج سے بڑا مذاق نہیں ہو سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے بیٹے سلمان قاسم اور فیملی برطانیہ میں کیس کریں گے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم عالمی عدالتوں میں جا رہے ہیں، لیکن ہم عمران خان کو پھانسی کے پھندے سے بچائیں گے، کیونکہ سزائے موت عمران خان کو نہیں، عوام کو ہونے جا رہی ہے۔ ہم قانون کے اندر رہ کر عمران خان کے لیے سب کچھ کریں گے۔ عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کا مزید کہنا تھا کہ ایک کیس ہم ڈونلڈ لو کے خلاف امریکہ میں کرنے جا رہے ہیں۔ جنرل باجوہ نے عوام کی منتخب حکومت کو گرایا۔ جنرل باجوہ، حسین حقانی اور ڈونلڈ لو ملوث ہیں۔ امریکی حکومت بتا دے کہ ڈونلڈ لو نے کیا پیغام دیا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ عدالت نے پروسیکیوشن کی درخواست منظور کرتے ہوئے سائفر کیس کی ان کیمرہ سماعت کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے کہا کہ صرف ملزمان کے فیملی ممبران کو دوران سماعت کمرہ عدالت میں رسائی دی جائے گی۔ اور یاد رہے دوستو کہ سائفر کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی درخواستیں الیکشن سے فرار کی منصوبہ بندی ہیں اور سائفر کی طرح پی ٹی آئی 8 فروری کے عام انتخابات کے خلاف سازش کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی ہمیشہ کی طرح دوغلی، دوہری اور منافقانہ پالیسی پر کاربند ہے۔ پی ٹی آئی میڈیا میں الیکشن جلد کروانے جبکہ عدالتوں میں الیکشن التوا کرنے کے لیے پٹیشن دائر کر رہی ہے۔ شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ 8 فروری 2024 کے انتخابات میں تاخیر ہوئی تو ذمہ دار پی ٹی آئی ہوگی۔ سائفر کیس میں عوام میں کچھ کہا، تحقیقات میں کچھ کہا، پی ٹی آئی یہی منافقت الیکشن پر بھی اپنائے ہوئے ہے۔ پی ٹی آئی ملک میں آئینی بحران پیدا کر کے سیاسی عدم استحکام چاہتی ہے۔ پی ٹی آئی نہیں چاہتی کہ ملک معاشی طور پر مضبوط ہو اور عوام کی معاشی مشکلات ختم ہوں۔ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی گریجویشن کے دن کو یادگار بنائے، لیکن امریکہ سے تعلق رکھنے والی اس ایک لڑکی نے اس کو ذرا ہٹ کے یادگار بنایا۔ ٹیکساس سے تعلق رکھنے والی مکینزی نے ڈگری مکمل ہوتے ہی اپنی اس دن کو یادگار بنانے کا فیصلہ کیا اور مگرمچھ کے ساتھ تصاویر بنانے کے لیے پانی میں اتر گئی۔ مکینزی نے مگرمچھ کے ساتھ مختلف پوز میں تصاویر بنائی جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں۔ خوش قسمتی سے مگرمچھ شریف فیملی طبیعت کا مالک تھا، اس لیے مکینزی اس کے چنگل سے بنا کسی نقصان کے باہر نکل آئی، اور اگر ٹرمپ طبیعت کا مالک ہوتا تو باہر نہ نکل پاتی۔ بہرحال سوشل میڈیا پر گریجویشن کے اس منفرد جشن کی ان تصویروں کو خوب پسند کیا جا رہا ہے۔ دماغ میں بہت چھوٹی ایل ای ڈی سے روشنی خارج کر کے کئی امراض کا علاج کرنے والا ایک برقی پیوند بنایا گیا ہے جسے بیرونی طور پر وائرلیس سے توانائی پہنچائی جائے گی۔
اگرچہ مرگی، الزائمر اور دیگر امراض کے لیے کئی طرح کے برقی دماغی پیبند تیار کیے جاتے ہیں، لیکن جنوبی کوریا کی یہ اختراع دماغ کے اندر بجلی کی بجائے روشنی پھینکتی ہے، اور اسے کسی بیٹری کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ وائرلیس کے ذریعے یہ اپنی بجلی خود بناتا ہے۔ اس کا خاص کام دماغ کی بتی جلانا ہے، یعنی روشنی کے باریک جھماکوں کو دماغی خلیات پر ڈالا جائے گا جس سے کئی دماغی امراض کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔